بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی حکایت ایک حاجت مند شخص امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے، نہ ان کی حاجت پر غور فرماتے تھے۔ ایک دن وہ حاجت مند حضرت ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، ان سے شکایت کی کہ مجھے ایک بڑی ضرورت ہے، مگر امیر المومنین میری طرف توجہ ہی نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم وضو کر کے مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یہ دعا کرو، الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، یا اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائیں۔ پھر یہ دعا کہہ کر اپنی حاجت کو یاد کرنا اور شام کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہارے ساتھ چلوں۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اور پھر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے تو دربان آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین کے حضور لے گیا۔ امیر المومنین نے اسے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور فرمایا، کیسے آئے؟ اس نے اپنی حاجت پیش کی۔ امیر المومنین نے فوراً وہ حاجت پوری کر دی۔ فرمایا کہ اتنی دیر تم نے یہ حاجت ہم سے بیان کیوں نہیں کی؟ فرمایا، آئندہ جب کبھی کوئی حاجت ہو ہم سے کہہ دیا کرو، ہم پوری کریں گے۔ اب یہ صاحب باہر نکلے اور حضرت ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا، خدا آپ کو جزائے خیر دے، امیر المومنین نے تو میری طرف توجہ ہی نہیں فرماتے تھے، مگر آج تو انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی اور مجھے خود ہی اندر بلا کر میرے حاجت فوراً پوری کر دی۔ ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے تمہارے بارے میں امیر المومنین سے کچھ نہیں کہا، مگر واقعہ یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اندھا پن کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو جو میں نے تم کو بتائی ہے۔ خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ نابینا ہمارے پاس بالکل ٹھیک ہو کر آئے، جیسے کبھی ان آنکھوں میں کوئی نقصان ہوا ہی نہ تھا۔ طبرانی شریف صفحہ 103، حاشیہ ابن ماجہ صفحہ 100۔ سبق: صحابہ اکرام مشکل اور حاجت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار فرماتے تھے، اپنی دعاؤں میں یا محمد کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیائی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے، آپ کے وصال شریف کے بعد بھی آپ کا وسیلہ ضروری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیائی زندگی میں بھی یا محمد کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی یہ نعرہ لگاتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔